تذکرے سب کے پھر رہیں گے درے، جب میرا انتخاب نکلے گا۔ ناظرین، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم روز دیکھتے ہوں یا جس کے بارے میں بہت سنتے ہوں، اس چیز کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ دوسری بات یوں ہے کہ ایک بات بار بار سنی جائے، بار بار دہرائی جائے، تو انسان سنی سنائی بات کو سچ مان لیتا ہے اور اس پر یقین کر لیتا ہے۔ میں اس تمہید کو اگر خاص کروں علماء کے ساتھ، مفکرین کے ساتھ، شعراء کے ساتھ یا عظیم لوگوں کے ساتھ جو بھی آتے ہیں اس میں، تو بات یوں ہوگی کہ عظیم لوگوں کے ساتھ کسی نہ کسی درجے پہ یہ زیادتی والا معاملہ بھی ہے۔ کیا یہی کہ انہیں پڑھے بغیر، انہیں جانے بغیر، انہیں سمجھے بغیر میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر انہیں عظیم مان لیا جائے؟ دوسرے بڑے ناقدین اور محققین، دوسرے بڑے لوگوں کے کہنے پر ان کی آراء پڑھ کر ان کو عظیم مان لیا جائے اور انہیں خود نہ پڑھا جائے؟ یہ بڑی زیادتی ہے۔ وہ عظیم مفکر ہے، وہ عظیم شاعر ہے، اور یہ بات جب ہم بار بار سنتے ہیں تو ہم اس کو درست مان لیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی بات کو آگے دہرانے لگتے ہیں اور آگے بڑھانے لگتے ہیں۔ یوں عظیم شخصیت کا کام، اس کا فن، وہ کتابوں تک محدود رہتا ہے، اور اس کے بارے میں جو آراء ہوتی ہیں وہ معاشرے میں چل نکلتی ہیں، اور لوگ بغیر پڑھے بغیر سمجھے اس کو عظیم ہی مانتے رہتے ہیں۔ تو آج جس شاعر کی کچھ غزلیں آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہیں، جناب میر تقی میر، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ 300 سال میں اتنی بار انہیں عظیم اور خدائے سخن کہ جو بھی بچہ تھوڑا سا پڑھنے لکھنے لائق ہوتا ہے وہ بھی یہی باتیں آگے کرتا جاتا ہے۔ اور پوچھیں آپ میر کو کیوں عظیم کہتے ہیں، کیوں سرتاج شعراء کہتے ہیں، تو پتہ چلے گا کہ اس کا مطالعہ صرف نصاب کی چند غزلوں تک ہی ہے۔ وہ یہی 2-3 شعر سنا سکتا ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی۔ یہ تھی تمہیدی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ مشہور لوگ ہیں یا عظیم لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، ان کا کم سے کم 50% یا 40% مطالعہ خود ضرور کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کرنی چاہیے۔ وہ رائے کمزور ہو سکتی ہے، ناقص ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن وہ اہم ہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی رائے ہے، آپ نے خود سٹرگل کی ہے، خود اس تک پہنچے ہیں۔ تو وہ جس درجے کی رائے ہے وہ اہم ہے اس رائے سے جو اس سے پہلے بڑے دے چکے ہیں، اور آپ وہی سنتے ہیں اور آگے دہراتے جاتے ہیں۔ تو میں کم سے کم ان لوگوں کو ضرور پڑھتا ہوں جن کے بارے میں بہت باتیں پھیلی ہوتی ہیں، ان کی عظمت کے حوالے سے، ان کی شہرت کے حوالے سے۔ میر کو بھی میں نے پڑھا، میر کے کئی انتخاب بھی دیکھے۔ ایک انتخاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اس کا تعارف بھی ابھی کروں۔ میں نے پورے دیوان بھی پڑھے، 2 دیوان میر کے میں نے مکمل بھی پڑھے۔ تو میری جو رائے بنی، جو میں سمجھا، میں مختصر آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ وہ جس درجے کی بھی رائے ہے، جس درجے کی اب فہم ہے، لیکن میرا ذاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میر کو پڑھنا انتہائی مشکل کام ہے۔ 6 دیوان ہیں، کہتے ہیں 7واں بھی کہیں دریافت ہو گیا ہے، وہ مجھ تک تو نہیں پہنچا، لیکن میر کا دیوان پڑھنا بہت ضبط کا کام ہے۔ وجہ اس میں بہت سطحی اشعار بھی ہیں، بہت فضول اشعار بھی ہیں، اور بےہودہ اشعار بھی ہیں۔ نگینے تو ہیں ہی ہیں نا، اس کی باتیں سب نے کی، لیکن وہ آپ کو ڈھونڈنے سے ملیں گے۔ اپنے 72 نشتر ہیں، وہ آپ کو اپنے ذوق کے تحت ملتے جائیں گے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے وہ ضبط چاہیے۔ آپ کو اس قدر وہ لطف نہیں دے گا۔ ہر طرح کے موضوعات، ہر طرح کی زبان، ہر طرح کے شعر، ہر درجے کے شعر، تو انسان اکتا جاتا ہے۔ میر نے انتخاب خود نہیں کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگوں کو پھر انتخاب کرنا پڑا۔
لیکن وہ سارے دیوان پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے دور کے سارے شاعر اس میں نظر آتے ہیں. یہ اس درجے کے شاعر بھی ہیں، اس درجے کے شاعر بھی ہیں، اس کے بھی ہیں، اس کے بھی ہیں. ہر درجے کی شاعری جو ہے میر کے یہاں آپ کو نظر آ جاتی ہے. آپ کو پڑھتے ہوئے لگتا ہے یار یہ تو ہمارے دور کے فلاں شاعر بھی یہی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس سے اوپر تو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی میر کے یہاں ہیں. ایک تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ میر کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل عمل ہے. دوسرا جس میر کو پڑھتے جائیں تو اپنے دور کے شاعر اس میں نظر آنے لگتے ہیں، میر کے بعد کی شاعر نظر آنے لگتے ہیں، یار اس درجے کی شاعری بھی ہے. میر کو ہمیشہ جب غالب سے اس کا موازنہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں غالب مشکل شاعر ہے، میر آسان شاعر. اس بات پہ بھی میری رائے سن لیں کہ غالب کو مشکل کہا جاتا ہے اس کی تراکیب، اس کے الفاظ، اس کی زبان کی وجہ سے، اس کی خیال آفرینی اور بڑے موضوعات کی وجہ سے. میر کو آسان لوگ کہتے ہیں کہ اس کی زبان سادہ ہے، جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان ہے، بالکل سادہ زبان ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میر اتنا آسان شاعر نہیں ہے. میر کی زبان سادہ ہے لیکن میر کی شاعری تہ دار، پہلو دار ہے، اس میں رنگینی ہے. اس کو سمجھنے میں لطف تو آتا ہی آتا ہے، لیکن اس میں جو آپ کو مراحل طے کرنے پڑتے ہیں وہ اچھے خاصے کٹھن ہیں. اتنی بھی آسان اور سادہ شاعری میر کی نہیں ہے. اور رہا معاملہ آج کے انتخاب کا، تو اس پہ میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں جو انتخاب ہے یہ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کیا ہوا ہے. ناشاد صاحب کا بڑا مطالعہ ہے غزل کا. وہ محقق ہیں، تنقید کا گہرا شعور رکھتے ہیں، پروفیسر ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اردو کے شعبے سے ہیں. یہ کتاب بڑی شاندار ہے، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے. 6 جو میر کے دیوان ہیں ان میں سے ہر ایک حصے کا الگ الگ جو ہے وہ کلام منتخب کر کے دیا گیا ہے. تو میں نے یوں کیا ہے کہ ہر دیوان میں سے ایک ایک غزل لے لی جو اس انتخاب میں تھی. اس انتخاب کا پھر میں نے انتخاب کیا، تو ہر دیوان سے ایک ایک غزل جو مجھے اچھی لگی، جو میرا اس وقت جب بھی پڑھ رہا تھا تو جو مزاج تھا، جو میری طبیعت تھی، جو میری کیفیت تھی، اس کے تحت جو مجھے اچھی لگی میں نے وہ لے لی اس وقت. تو وہی آپ کو سناؤں گا، آپ بھی سنیے اور دیکھیے. آج 3 صدیاں گزر گئی ہیں تو میر کی شاعری اگر آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور اس کی زبان آج بھی سمجھ آ رہی ہے تو میں ختمی یہ رائے دے دوں جو میر کے حوالے سے کہ میر کو جو عظیم شاعر کہا جاتا ہے، جتنی بھی کسی بڑی شاعری کی جو خوبیاں اردو والوں کے پاس ہو سکتی ہیں وہ میر کے ہاں موجود ہیں. میر کے ان اشعار میں، دواوین میں وہ ایسے شعر نکل آتے ہیں کہ آپ کسی بھی تنقیدی پیمانے پہ اسے پرکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا شعر ہے. بڑا شعر کیا ہوتا ہے، بڑا شاعر کون سا ہوتا ہے، اچھی شاعری کیا ہوتی ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نقادوں نے پیمانے اخذ کیے ہیں اچھی اور بڑی شاعری کے، وہ ظاہر ہے میر ہی سے لیے ہوئے ہیں یا اسی قبیل کے دوسرے بڑے شعراء سے لیے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عظیم شاعری اپنے ساتھ تنقیدی پیمانے خود لے کر پیدا ہوتی ہے، تو انہوں نے یہیں سے لیے ہیں. لیکن میر کی شاعری جتنے بھی آج بھی جتنے بھی تنقید کے بڑے پیمانے ہیں ان پہ پورا اترتے ہوئے شعر آپ کو مل جائیں گے. پہلا دیوان ہے میر کا، اس میں سے جو غزل نکالی ہے میرے سامنے ہے. غزل تو طویل ہے، 5 شعر جو ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کیا موافق ہو دوا عشق کے بیمار کے ساتھ، کیا موافق ہو دوا عشق کے بیمار کے ساتھ، جی ہی جاتے نظر آئے ہیں اس آزار کے ساتھ. رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، رات مجلس میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ. مر گئے پر بھی کھلی رہ گئیں آنکھیں اپنی، مر گئے پر بھی کھلی رہ گئیں آنکھیں اپنی، کون اس طرح موا حسرت دیدار کے ساتھ. راہ اس شوق کی عاشق سے نہیں رک سکتی، راہ اس شوق کی عاشق سے نہیں رک سکتی، جان جاتی ہے چلی خوبی رفتار کے ساتھ. کس کو ہر دم ہے لہو رونے کا ہجراں میں دماغ، دل کو ایک ربط سا ہے دیدہ خونبار کے ساتھ.
دوسرا دیوان دیکھتے ہیں اس میں سے کون سی غزل نکلتی ہے. دیکھیے ذرا. جور کیا کیا جفائیں کیا کیا ہیں. زبان دیکھیں، آج کی زبان ہے، 3 صدیاں پہلے کی آج کی. جور کیا کیا جفائیں کیا کیا ہیں، عاشقی میں بلائیں کیا کیا ہیں. خوب روحی فقط نہیں وہ شوخ، حسن کیا کیا ادائیں کیا کیا ہیں. فکر تعمیر دل کسو کو نہیں، فکر تعمیر دل کسو کو نہیں، ایسی ویسی بنائیں کیا کیا ہیں. گہ نسیم صبا ہے گاہ سموم، گہ نسیم صبا ہے گاہ سموم، اس چمن میں ہوائیں کیا کیا ہیں. منظر دیدہ کسر دل اے میر، شعر تن میں بھی جائیں کیا کیا ہیں. جانا نہ دل کو تھا تیری زلف رسا کے بیچ، دانستہ جا پڑے ہے کوئی بھی بلا کے بیچ. فرہاد و کیس جس سے مجھے چاہو پوچھ لو، فرہاد و کیس جس سے مجھے چاہو پوچھ لو، مشہور ہے فقیر بھی اہل وفا کے بیچ. آئی جو لب پہ آہ تو میں اٹھ کھڑا ہوا، آئی جو لب پہ آہ تو میں اٹھ کھڑا ہوا، بیٹھا گیا نہ مجھ سے تو ایسی ہوا کے بیچ. اقبال دیکھ اس ستم و ظلم و جور کا، اقبال دیکھ اس ستم و ظلم و جور کا، دیکھوں ہوں جس کو ہے وہ اسی کی دعا کے بیچ. دل اس چمن میں بہتوں سے میرا لگا ولے، دل اس چمن میں بہتوں سے میرا لگا ولے، بوئے وفا نہ پائی کسو آشنا کے بیچ. جوش و خروش میر کے جاتے رہے نہ سب، ہوتا ہے شور چاہنے کی ابتدا کے بیچ. چوتھا دیوان، چوتھے دیوان سے غزل. تھکے چارہ جوئی سے اب کیا کریں، تھکے چارہ جوئی سے اب کیا کریں، کہو تم سو دل کا مداوا کریں. نہیں چاہتا جی کچھ اب سیر ہیں، نہیں چاہتا جی کچھ اب سیر ہیں، ہوس دل کو ہو تو تمنا کریں. غضب ہے یہ انداز رفتار عشق، غضب ہے یہ انداز رفتار عشق، چلے جائیں جی ہم تماشا کریں. کہیں دل کی مرغان گلشن سے کیا، کہیں دل کی مرغان گلشن سے کیا، یہ بے حوصلہ ہم کو رسوا کریں. کہیں دل کی مرغان گلشن سے کیا، یہ بے حوصلہ ہم کو رسوا کریں. برے حال اس کی گلی میں ہیں میر، جو اٹھ جائیں وہاں سے تو اچھا کریں، جو اٹھ جائیں وہاں سے تو اچھا کریں. 5ویں دیوان سے غزل دیکھیے میر. سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، غنیمت ہے جہاں میں دم ہمارا. رہے ہم عالم مستی میں اکثر، رہا کچھ اور ہی عالم ہمارا. بہت ہی دور ہم سے بھاگتے ہو، کرو ہو پاس کچھ تو کم ہمارا. بکھر جاتے ہیں کچھ گیسو تمہارے، ہوا ہے کام دل برہم ہمارا. رکھے رہتے ہیں دل پر ہاتھ ہے میر، یہیں شاید کہ ہے سب غم ہمارا. سخن مشتاق ہے عالم ہمارا، غنیمت ہے جہاں میں دم ہمارا. چھٹا دیوان ہے اور آج کے انتخاب کی چھٹی غزل ہے. یار نے ہم سے بے ادائی کی، یار نے ہم سے بے ادائی کی، وصل کی رات میں لڑائی کی. بالوں پر بھی گئے بہار کے ساتھ، شعر دیکھیے. بالوں پر بھی گئے بہار کے ساتھ، اب توقع نہیں رہائی کی. خندہ یار سے طرف ہو کر برق نے اپنی جگ ہسائی کی. خندہ یار سے طرف ہو کر برق نے اپنی جگ ہسائی کی. کچھ تراوت نہ تھی ان آنکھوں میں، دیکھ کر کیا یہ آشنائی کی. جور اس سنگ دل کے سب نہ کھچے،
عمر نے سخت بے وفائی کی، چپکے اس کی گلی میں پھرتے رہے، دیر وہاں ہم نے بے نوائی کی۔ اچھا دیکھیے گا، چپکے اس کی گلی میں پھرتے رہے، دیر وہاں ہم نے بے نوائی کی، ایک نگاہ میں ہزار دل مارے، شاعری کی کہ دل ربائی کی، میر کی بندگی میں جا بارے، سیر سی ہو گئی خدائی کی، چپکے اس کی گلی میں پھرتے رہے، دیر وہ ہم نے بے نوائی کی۔ آج جو آپ نے غزلیں سنی وہ تھی خدائے سخن سرتاج شعرائے اردو حضرت میر تقی میر کے کلام سے۔